آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹھی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ چٹان فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جن دیا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پی لیا کرنا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تم پر دردناک عذاب آ جائے۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی لیا کرتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس پستہ قد آدمی کو منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور یہ بولے کہ اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری کی پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں بچا۔